السلام علیکم اینڈ ہیلو مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ابھی فجر کا وقت ہے۔ نماز ادا کرنے اور تلاوت کرنے کے بعد میں صبح ٹہلنے کے لیے ٹیرس پر چلے گئی۔ صبح اٹھنے کے بہت فائدے ہیں۔ اس سے صحت اچھی رہتی ہے اور مفت میں وٹامن ڈی بھی مل جاتا ہے۔ مارننگ واک کرے، اس سے تندرست رہتا ہے انسان اور بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد میں نیچے آ گئی تھی۔ مجھے گھر کے کام نمٹانے تھے۔ صبح اتنی مصروفیات ہو جاتی ہے کہ وقت کم لگنے لگتا ہے اور کام زیادہ۔ صبح ہی مجھے لنچ باکس تیار کرنا ہوتا ہے میرے ہسبینڈ کا۔ وہ صبح ہی ٹفن لے کر چلے جاتے ہیں، اسی لیے بس ڈسٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں اور پھر بعد میں ٹفن پریپریشن کرتی ہوں۔ میں کیا کرتی ہوں، یہ صبح زیادہ کام ہونے کی وجہ سے میں رات میں ہی تھوڑے بہت کام ریڈی رکھتی ہوں، تاکہ مجھے صبح میرا وقت ضائع نہ ہو اور مجھے کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور پھر وقت بھی کم ہوتا ہے صبح میں، اور لنچ باکس جلدی تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو بس آج میں بنا رہی تھی کوفتہ کری، تو بس اس کی پریپریشن شروع ہے۔ تو چلیے پھر اب ہم کسی اچھے ٹاپک پر بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آج کل کام کرنے کے لیے کتنی مشینیں ہیں، کتنی سہولیات ہے کہ ہمیں وقت بھی کم لگتا ہے اور محنت بھی۔ پھر بھی ہم عبادتوں پر دھیان نہیں دیتے، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں کہ ہماری خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہیں کام نہیں تھا؟ کیا انہیں گھر کی ذمہ داریاں نہیں تھیں؟ کیا ان کے گھر میں بچے نہیں تھے؟ انہوں نے سب کچھ کر کے بھی تو اللہ کی اتنی عبادتیں کی ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو گئی۔ وہ خاتون جنت جو چکی پیس کر ہاتھوں میں ان کے چھالے پڑ چکے تھے، بدن مبارک پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا تھا، کئی دن فاقے میں گزار لیتی تو بھی کھانا میسر نہ آتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کئی دن ایسے گزرے کہ نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے راستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن بالآخر میں نے اسے اٹھا ہی لیا، کیونکہ کئی دن کے فاقے کی وجہ سے ہم بڑی مشقت میں تھے۔ میں اسے لے کر ایک دکان پر گیا اور اس کا آٹا خرید کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا اور میں نے کہا کہ اسے گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ چنانچہ وہ آٹا گوندھنے لگی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی کمزوری کا یہ حال تھا کہ ان کے پیشانی کے بال آٹے کے برتن سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے روٹی پکائی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کھا لو، کیونکہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ اگر وہ چاہتی تو ہر آرام و آسائش انہیں میسر ہو جاتی، لیکن دنیا سے زیادہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی۔ اور ان کے والد محترم میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہونے کے باوجود آپ نے مشقتیں اٹھائی اور ہم سب کو جی کر بتایا کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادتیں کرتی رہنا چاہیے۔ اتنے کام ہونے کے باوجود وہ عبادتیں بھی کیا کرتی تھی، رات بھر نوافل میں بھی گزار لیا کرتی تھی۔ لیکن آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم 10 بہانے بتاتے ہیں کہ بچہ پڑھنے نہیں دیتا، کام کی اتنی مصروفیات ہے کہ نمازی نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کچھ مینیج کر سکتی ہے۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، روٹین میں لائے اپنے آپ کو۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، تلاوت وغیرہ کرنے کے بعد، کھانا بناتے ہوئے ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ اور آج کل تو ہمارے پاس موبائل ہے، ہم موبائل میں بھی لگا کر تلاوت قرآن پاک سن سکتی ہے۔ تو بس کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ بھی کوشش کریں کہ گھر میں اپنا دیندار ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی محنت لگیں گی، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ہو جائے گا۔ تو بس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، جو ہے وہ بہتر ہے اور بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔
اور جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں نا، تو اسے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ کر حل کریں۔ ہمارے پاس سب کے پاس کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے۔ کبھی اولاد پریشان کرتی ہے، کوئی شوہر اور سسرال والوں سے تنگ ہے، کوئی روزی کو لے کر پریشان ہے، بیماریاں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ہم کہیں نہ کہیں پریشان رہتے ہیں۔ تو ہمیں نا مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتی رہنا ہے، تہجد کا اہتمام کریں، رب کائنات جو دنیا بھر کا مالک ہے تو اس سے باتیں کریں، اور کسی کو اگر ہم پریشانی سنائیں گے، وہ پریشانی ہماری حل تو نہیں کرے گا، لیکن ہاں مذاق ضرور بنائے گا، اور اسے آگے دوسرے سے شیئر کر کے اس میں مزید اذیت میں اضافہ ہمارے وہ کرے گا۔ تو اسی لیے کسی سے شیئر نہ کریں۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس سے ہم ہر پرابلم شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے پاس ہر چیز کا سولیوشن ہے، تو پھر ہم کسی سے بھی کیوں شیئر کریں، اس ذات سے ہی کیوں نہ کریں جو ہمارے تمام مسئلے مسائل حل کرنے پر قادر ہے۔ تو اور کہتے ہیں بھی ہے نا کہ جو مانگو اسی سے، جو کہتا نہیں کسی سے۔ تو بس اس رب سے مانگو، اس سے اپنی پریشانیاں بتاؤ، وہ بالکل آپ کی پریشانیاں حل کریں گا۔ اور کسی سے اپنی بات اگر ہم کسی سے شیئر کریں تو وہ، اور یا کسی سے کچھ مانگے تو وہ جھجک محسوس ہوتی ہے ہمیں بھی، اور وہ بھی چڑ جاتا ہے، باتیں بناتا ہے، بہانے بتاتا ہے، لیکن رب کریم تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور وہ ہر چیز پر بے شک قادر ہے، اور ہر چیز اس کی کن فیکن کی محتاج ہے، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے۔ تو بس اللہ سے دعائیں مانگتے رہا کرے، اور اپنے مسئلے مسائل اسے ہی بتایا کریں۔ میرا جو اب کری ہے تو آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے، کوفتہ کری۔ اب میں دوسری طرف روٹی اور زیرہ رائس بنا کر آپ سے بعد میں ملتی ہوں۔ کوفتہ کری بھی ریڈی ہو چکی تھی، اور میں نے زیرہ رائس اور روٹی بھی بنوا لیا تھا۔ تو بس اب یہ روٹی وغیرہ بن گئی ہے اور سب تیار ہو چکا ہے، تو اب میں کلیننگ کرتی ہوں، اور آپ کو ملتی ہوں نئے ولاگ میں۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور چلیے پھر ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔